اس وقت میں ہوں ایوبیا ڈونگا گلی پائپ لائن ٹریک جو بڑا مشہور ہے اس پہ، اور یہ بڑا ہی خوبصورت جنگل آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس جنگل میں وائلڈ لائف بھی ہے، اور اس جنگل میں بہت کچھ ایکسپلور کرنے کو ہے، اور یہ بہت گھنا جنگل ہے۔ میری دو گزارشات ہیں، ایک گزارش میں خود کروں گا اور ایک میرے دوست ہیں وہ بات صاحب سے کریں گے۔ پہلی چیز ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ کنسٹرکشن میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہے، تو اس کنسٹرکشن کو ہمیں جو خاص طور پہ نتھیا گلی میں، ایوبیا میں اور اس ایریا میں خارنسپور کے ایریا میں ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اس کے اندر لیپرڈز بھی دیکھے گئے ہیں اس علاقے میں۔ تو اسد بتائیں کہ کیا اس کے امپلیکیشنز ہیں، جو لوگ یہاں پہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں یا لوگ جو جاتے ہیں، تو یہ کتنے سینسیٹیو ہیں یہ جانور، خاص طور پہ لیپرڈ وغیرہ؟ دیکھیں جی، جتنی بھی وائلڈ لائف ہے وہ کافی جو ہوتی ہیں شائع ہوتی ہے۔ جہاں جتنا ہیومن انٹریکشن بڑھتا ہے، انسانی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو وہ جانور وہاں سے دور ہوتے ہیں۔ ان کی ظاہر ہے پناہ گاہیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں رہتی، وہ محفوظ نہیں رہ پاتے۔ تو یہ جگہ ہے جہاں انسانی انٹریکشن بہت کم ہے۔ اب اسے کھو جنگل بھی کہتے ہیں یہاں کے لوکل لوگ۔ تو یہ جنگل جو ہے نا، ظاہر ہے جانا ہی مشکل ہے۔ قدرتی طور پہ یہ بچت ہو گئی ہے، تو یہاں لیپرڈ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جانور جو لوکل ہیں وہ محفوظ طریقے سے زندگی گزارے ہیں۔ تو ہمیں یہاں ڈیولپمنٹ کم سے کم کرنی چاہیے، کریں جو انتہائی ضروری ہے، اس کے علاوہ غیر ضروری کنسٹرکشن کم سے کم ہو، تاکہ جانور پرسکون طریقے سے یہاں رہ سکیں۔ اور خاص طور پہ جو لوگ ٹورسٹ آتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہاں پہ اگر آپ جنگل میں جاتے ہیں تو اگر آپ کو جانور نظر آئے تو اس کی پرائیویسی کا احترام کریں، اور اپنے آپ کو بھی اس ایریا کو ایکسپلور کرنے کو مستقبل میں بھی چھوڑیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس ایریا کو ایکسپلور کر سکیں۔ اور یہ بڑا خوبصورت پائپ لائن ٹریک ہے۔ اگر آپ ایوبیا آئیں تو یہ ایوبیا سے ڈونگا گلی یعنی نتھیا گلی کو یہ ٹریک جاتا ہے۔ یہ تقریباً کو 4 میل کا یہ ٹریک ہے، تو وہ ٹائم نکال کے ضرور اس کو ایکسپلور کریں اور جنگل بچائیں، اور یہ خوبصورت جنگل اس کو جب بھی آئیں تو ایکسپلور ضرور کریں۔